अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं हनीफ कमर। जनाब, ट्रंप साहब की कामयाबी पे अमेरिका में तो जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में जिस तरह खुशियां मनाई जा रही हैं, ये तो अगर ट्रंप साहब को पता चल जाए तो वो शायद फिर खुशी से फूले ही ना समाएं। पाकिस्तान में भी बड़े खुशी मनाई जा रही है और एक पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी, और उसके जो कारकुन हैं वो बड़े एक्साइटेड है और इस लेवल पे वो जश्न और खुशी और इजहार मसरत कर रहे हैं कि शायद ट्रंप के करीब तरीन हामियों ने भी उतनी खुशी ना मनाई होगी। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, साथ इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है। इंडिया में भी बड़ा जश्न मनाया जा रहा है जनाब ट्रंप साहब की कामयाबी पे। मैं कल से इंडियन मीडिया मॉनिटर करता रहा हूँ और आलमोस्ट तमाम टीवी चैनल्स पर जो तज्जियाकार बैठे हैं और अमेरिकन इलेक्शन जो है उस पर जो तबसरे किए जा रहे हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे साबित किया जा रहा है कि अब वो आ गए हैं तो अब तो इंडिया के वारे न्यारे हो जाएंगे। अब चीन के साथ जो पहली लड़ाई होगी वो अमेरिका की होगी और इंडिया के साथ जो वर्किंग रिलेशन बनेगा और जो इत्तेहाद बनेगा वो बड़ा मिसाली होगा। और इसके साथ साथ जो ट्रंप साहब हैं वो पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम देंगे। एक बड़े इंडिया के सीनियर तज्जियाकार थे, वो बता रहे थे कि ये जो बाइडन इंतज़ामिया थी या डेमोक्रेट्स, वो कहते हैं कि जब भी आते हैं ना तो ये पाकिस्तान को बड़ी फेवर देते हैं और ये बाइडन ने भी पाकिस्तान को बड़ी फेवर दी हुई थी। हमारे एहतजाज के बावजूद वो कह रहा है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को उसने कोई टफ टाइम नहीं दिया था, हालांकि पाकिस्तान में बड़े दहशत गर्दी के बेस कैंप मौजूद हैं। तो हम बार बार कहते रहे लेकिन बाइडन इंतज़ामिया ने बिल्कुल कान नहीं धरे इंडिया की आवाज़ पे। और इसी तरह जब ट्रंप साहब आएंगे तो वो पाकिस्तान को टाइट करेंगे, ये दहशत गर्दी के मामले में, बांग्लादेश के मामले में वो हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेंगे, ये भी तज्जिया किया जा रहा था। और बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है वहाँ पे इंडिया के जो स्टांस है उसको वो प्रिवेंट करेंगे और उसको उस नैरेटिव को आगे बढ़ाएंगे। तो ये तज्जिए और तबसरे हो रहे हैं इंडिया में। पाकिस्तान में मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि अब तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ट्रंप साहब घोड़े पे बैठेंगे, वो वहाँ से पाकिस्तान आएंगे और आते ही तलवार लहराते हुए सीधे अडयाला जेल जाएंगे और इमरान खान को बाहर निकालेंगे और फिर पूछेंगे कि बता खान तूने इधर रहना है कि मेरे साथ जाना है। तो इस तरह का माहौल हमें देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में और इंडिया में। हक़ाइक़ क्या हैं, क्या होगा, ये मैंने कहा कि कुछ ट्रंप के करीबी लोगों से भी पूछ लिया जाए, उनसे भी रब्ता किया जाए कि ट्रंप साहब क्या सोच रहे हैं या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रही है पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में और इस सारे रीजन के बारे में, वो उनका क्या माइंडसेट है। तो दो तीन बड़े अहम लोग हैं अमेरिका में जिनसे मेरी बात हुई और उनमें से एक दो बंदे तो वो ट्रंप की कैंपेन में भी बाकायदा बड़े सरगर्म थे और एक मेरे दोस्त जो बाइडन की ये डेमोक्रेट्स की कैंपेन कर रहे थे, उनसे भी बड़ी डिटेल के साथ बात हुई है। क्योंकि वहाँ पे वो जो कम अज़ कम लोग हैं, अगरचे वो बाइडन या डेमोक्रेट्स की कमला हैरिस की कैंपेन कर रहे थे, लेकिन वो बैलेंस्ड लोग हैं। वो दोनों पार्टियों का गोशवारा सामने रख के बात कर रहे थे मुझसे। वो कह रहे थे कि अगर हम जीतेंगे यानी डेमोक्रेट्स जीतते तो उसके कुछ फ़ायदे होने थे, कुछ नुकसान होने थे ओवरऑल। इसी तरह अगर रिपब्लिकन जीतते हैं तो इसके भी कुछ प्लस होंगे, कुछ माइनस होंगे। तो ओवरऑल उस सब में जो कुछ देखा जाएगा वो अमेरिका और अमेरिकी इंतज़ामिया, अमेरिकी हुकूमत अपने मफाद को मद्देनज़र रखते हुए करेगी। अगर उसका मफाद होगा और उस मफाद के नतीजे में पाकिस्तान को या इंडिया को कोई फ़ायदा पहुँच सकता हुआ तो वो ज़रूर फ़ायदा देंगे। लेकिन अगर उनका अपना मफाद ना हुआ तो वो बिला वजह किसी को फ्री का लंच कराने का अमेरिका में कोई कल्चर नहीं है। ये मेरे उन दोस्तों का कहना था। ट्रंप के जो करीबी उसके कैंपेन में भी बढ़ चढ़ कर रहे और उसके जो सारी मूवमेंट थी उसको भी उन्होंने करीब से देखा, जिन जर्नलिस्ट दोस्तों ने भी और जिन पॉलिटिशियंस ने भी, उनका भी यही कहना है कि ट्रंप जो है वो जब इक़्तिदार में आएगा तो एक होते हैं इंतखाबी वादे जो कैंपेन के दौरान किए होते, एक होती है हक़ाइक़ की दुनिया। उसको अमेरिका का डेमोक्रेटिक सिस्टम इस गए गुज़रे दौर में भी इतना सिस्टम मजबूत ज़रूर है कि वो अगरचे वो पॉपुलैरिटी के घोड़े पे बैठकर भी इक़्तिदार में आया है ट्रंप, लेकिन उसको भी वो सिस्टम में ले आएंगे। वो सिस्टम से हट कर बियॉन्ड द सिस्टम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी को बहुत बड़ा काम करने की पोजीशन में नहीं होंगे। उनको हर कीमत पर उस सिस्टम के अंदर रहना होगा। अमरीकी सिस्टम बहरहाल मजबूत है, अगरचे
یہ پاپولزم کی جو لہر چلی ہے اور اس نے اس سسٹم کو کمزور کیا ہے، لیکن اتنا کمزور نہیں کیا کہ کوئی شخصیت اس سے بڑھ کر بیونڈ دا سسٹم کو آپریٹ کر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ جو ہے وہ دیکھے گا۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا عمران خان کی رہائی کے لیے ٹرمپ صاحب کوئی ایکسٹرا آرڈنری پریشر ڈالیں گے پاکستان پر؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جس وقت ٹرمپ صاحب اور عمران خان صاحب کی حکومتیں تھیں، اس وقت امریکہ کے اور دنیا کے حالات کچھ اور تھے۔ امریکہ اس وقت افغانستان میں انوالو تھا، وہاں سے اس کو ودڈرال چاہیے تھا، اس کے علاوہ اس ریجن میں اس کی مصروفیات تھیں۔ اب اس ریجن میں اس طرح کی مصروفیات نہیں ہیں۔ اوپر سے ایک ریپبلکن کی ہسٹری رہی ہے کہ یہ پاکستان میں ہمیشہ آمریت کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو جتنا بھی ریلیشن رکھتے ہیں یہ جنتا کے ساتھ رکھتے ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ اتنا ریلیشن نہیں رکھتے جتنا ڈیموکریٹس رکھتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ان کا کوئی ورکنگ ریلیشن اگر ہوگا، ٹرمپ صاحب کا بنے گا، اگر پاکستان میں کسی نوعیت کا اگر بنتا ہے تو وہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ بنے گا۔ وہ شاید اس لیول پہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی نہ بنے جس لیول پہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ بنے گا۔ تو عاصم منیر صاحب کے ساتھ جب وہ ان کا کوئی ورکنگ ریلیشن بنے گا، یا وہ جو بھی ان کے ساتھ مل کر معاملات کریں گے، تو عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب کی تو ڈائریکٹ آپس میں مخالفت ہے، تو عمران خان صاحب کو وہ عاصم منیر کی کاسٹ پہ کیسے فیور دیں گے؟ یہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا وہ جنرل عاصم منیر کو ناراض کر کے، یعنی کہ فوجی جنتا کو ناراض کر کے، وہ عمران خان کو زبردستی رہا کروائیں گے؟ یہ ان کا سوال تھا۔ تو میں بھی پھر خاموش ہو گیا کہ بات تو آپ کی لاجک پہ مبنی بنتی ہے، ماضی کی ہسٹری بھی دیکھیں تو ایسا ہی ہے کہ ہمارے فوجی جنتا کے ساتھ جب امریکہ ڈیل کرتا ہے تو پھر ان کی ہی مانی جاتی ہے نا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پھر ان کے ساتھ کیا لو اور دو ہوتا ہے یا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ دوسری سائڈ پہ جو انڈیا میں خوشیاں، بھارتی میڈیا پہ جو شادیانے بجائے جا رہے تھے، کل سے وہ شادیانے بھی تھوڑے مدھم پڑ گئے رات سے، جب سے یہ مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی میں جو نئی حکومت بنی ہے، اس حکومت نے آتے ہی وہ 370 کی قرارداد جو ہے وہ پاس کر دی ہے، اور آزاد مقبوضہ کشمیر کا جو آزاد سٹیٹس ہے وہ بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ انڈیا کے سٹانس کے خلاف ہے، اور یہ وہ کام تھا جب یہ ٹرمپ صاحب نے ہی کروایا تھا۔ یعنی جس وقت بھارت نے یہ مقبوضہ کشمیر کا آزادانہ سٹیٹس ختم کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اس وقت خان صاحب کو امریکہ میں بلایا گیا تھا، ٹرمپ صاحب کے خان صاحب کے ساتھ معاملات طے پائے تھے، اور اس کے بعد جیسے ہی خان صاحب واپس پاکستان پہنچے تو انڈیا نے یہ کام کر دیا تھا۔ اب ٹرمپ صاحب کے آتے ہی وہاں کی ریاستی اسمبلی نے باقاعدہ، یعنی کہ بھارت سے آزادی کی، یوں کہہ لیں کہ آزادی کی قرارداد پاس کر لی ہے بھارت سے، اور یہ کثرت رائے سے قرارداد پاس ہوئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کشمیر تو آزاد سٹیٹس ہے، ہم تو یہ اس میں بھارت کے آکوپیشن کے خلاف ہے، اور یہ قرارداد کا پاس ہونا اس سے تو انڈین میڈیا کو یوں کہہ لیں کہ سانپ سونگھ گیا ہے۔ اور اب وہ پھر توقع کر رہے ہیں کہ اب جناب وہ ٹرمپ صاحب آئیں گے، ادھر بھی گھوڑے پہ بیٹھ کے تلواریں لہراتے ہوئے آئیں گے، اور آتے ہی مقبوضہ کشمیر کی ساری اسمبلی کو تہہ تہہ کر دیں گے، اور پرانا سٹیٹس اس کا رہے گا، اور وہ پھر انڈین ٹیریٹری ہی تصور ہوگا، اور دلی کا جو ہے راج وہ اس پہ قائم ہو جائے گا۔ تو یہ خواب و خیال کی دنیا ہے جس پہ ہمارے جو تجزیہ کار اور جو اینالسٹ ہیں وہ بھی اسی رو میں بہتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر جو پولیٹیکل ایفیلیٹڈ لوگ ہیں ان کا تو چلے بنتا ہے کہ ان کی تو ایک دلی وابستگی بھی ہوتی ہے، ایک دلی اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے، ان کی ایک تقاضا بھی ہے ان کی ایفیلیشن کا کہ وہ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے پر امید رہیں اور کچھ کرتے رہیں۔ لیکن انڈیا میں بھی ایسے بے سر و پا تجزیے یہ ویسے تو اکثر سننے کو ملتے ہیں، لیکن اس دفعہ جب ٹرمپ کی آنے پہ جس طرح وہ تجزیے دے رہے ہیں، اور جس طرح کا وہاں پہ ایک جشن اور شادیانے، اور ساتھ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تو یہ جو ٹرمپ صاحب کریں گے وہ دنیا دیکھے گی۔ اب جب ٹرمپ کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب بھائی ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، وہ چین کے ساتھ ڈائیلاگ کی پالیسی پہ چلیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ چین نے امریکہ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، چین نے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اور اپنی حکمت عملی کے ذریعے ڈومینیٹ کیا ہے بزنس کی دنیا میں، تجارت کی دنیا میں، اور امریکی منڈیوں پہ بھی
غلبہ پایا ہے چین نے. تو یہ ٹرمپ صاحب یہ بات کیونکہ کاروباری آدمی ہے نا ٹرمپ صاحب، ٹرمپ خود بہت بڑے کاروباری آدمی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ چین نے کاروبار کی دنیا میں امریکہ کو فتح کر لیا ہے، اس کے ساتھ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے ساتھ ڈائلاگ کرنے پڑیں گے. وہ چین کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے، روس کے ساتھ بھی ڈائلاگ کریں گے وہ، اور روس کے ساتھ اور وہ تو ڈائلاگ میں اور اس طرح کی مطلب اس طرح کے کنفلکٹ میں وہ ایسا انپرڈکٹیبل رویہ بھی اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ وہ اپنے سب سے بڑے مخالف جو جنوبی کوریا والے ان کے پاس چلے گئے تھے. تو اگر وہ ان کے پاس جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ مصافحہ کر سکتے ہیں، تو چین اور روس کے ساتھ وہ کیوں نہ کریں گے؟ اور جب چین اور روس کے ساتھ ان کی پالیسی مصالحت پر مبنی ہوگی، ڈائلاگ پر مبنی ہوگی، وہ ان کو ان کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کے اصول کے تحت ڈیل کریں گے، تو پاکستان کے ساتھ وہ کیوں ایسا کریں گے؟ پاکستان بھی تو چین اور روس کے ساتھ، پاکستان کے بھی تو بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو پاکستان کو تو اس کی فیور ملے گی، اس کا فائدہ ہوگا اگر چین اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں. بلکہ اس میں پاکستان اپنا کردار بھی ادا کر سکتا ہے، ماضی میں بھی کیا ہے پاکستان نے. اور اگر روس کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوتے ہیں، عرب دنیا کے ساتھ پہلے ہی بہتر ہیں، تو اس سے پاکستان کو تو فائدہ ہوگا. اور ٹرمپ صاحب جیسے بھی ہوں، اگرچہ ان کے بارے میں کوئی بھی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی، لیکن کم از کم اتنا ضرور سوچا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی فوجی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ، فوجی قیادت اور سیاسی قیادت دونوں کو ناراض کر کے ایک ایسے بندے کی رہائی کے لیے دونوں کو ناراض کریں گے جو جیل میں پڑا ہے، جس کی حکومت نہیں ہے. تو یہ ہے تو بڑا ہی انپریڈکٹیبل. اگر کوئی معجزہ ہو سکتا ہے تو پھر شاید ہو جائے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.